ہائر پاور ڈسکور کرنا ہر اس بندے کی ضرورت ہے جو ایڈکشن کی مصیبت میں مبتلا ہے. ایک ہائر پاور تلاش کرنا، جیتی جاگتی ہائر پاور، جسے دیکھا جا سکے، جسے چھوا جا سکے، جس سے بات کی جا سکے، جس سے رابطہ کیا جا سکے، جس سے انٹریکشن ہو. جو امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے، امیجیٹ گریٹیفیکیشن ایک چیز ہے کہ فوری کے فوری مسئلہ حل ہو جانا، فوری کے فوری، وہ دیر پا نہیں ہوتا، وہ اس کی قدر بھی کوئی نہیں ہوتی. جیسے بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا اور وہ روتا ہے تو ماں بھاگ رہی ہوتی ہے، دوڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کو دودھ بنا کے فٹافٹ دے دے. یہ بچے کو سپائل کرنے والی بات ہے. اس کو تھوڑا رونے دینا چاہیے اور نارمل طریقے سے اپنے کام کرتے ہوئے وہ بچے کا دودھ بھی تیار کر دیں. تھوڑا رونے سے بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس کو کیو میں لگنا پڑے گا، کبھی اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہونی چاہیے. پھر جب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے اور آپ اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور وہ بیچ میں پکڑ کے آپ کا پلو کھینچ کے کہتا ہے میری گل سنو، تو آپ سہیلی کو چھوڑ کے یا کسی اور کو چھوڑ کے اس کے ناز نخرے اٹھانے لگتے ہیں. تو بچہ سیکھتا ہے کہ دنیا ایسی ہے کہ میں جب بھی کسی کو کہوں گا کہ مجھے توجہ دو تو وہ سب کام چھوڑ کے مجھے توجہ دیں گے. دنیا در حقیقت ایسی نہیں ہے. دنیا آپ کو کہتی ہے کیوں میں لگ جاؤ. جب بچوں کو ہم خود خراب کر لیتے ہیں اچھنے مچھنے کر کے، لاڈیاں ناز نخرے کر کے تو انہیں پھر ہم دنیا کے قابل ہی نہیں چھوڑتے، ان کو صرف ہم اپنے قابل چھوڑتے ہیں. تو اگر تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے بچوں نے صرف آپ سے ہی ڈیل کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ایسا کریں. ورنہ اپنے 2 3 4 سال کے بچے کے ساتھ، 5 6 سال کے بچے کے ساتھ آپ ایسے رویہ رکھیں کہ اس کو دنیا داری آ جائے اور وہ دنیا میں رہنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ آپ نے اس کا ہمیشہ ساتھ نہیں دینا. والدین کتنا بھی لمبا ساتھ دیں پھر بھی چلے ہی جاتے ہیں. تو جانے سے پہلے اپنے بچوں کو دنیا داری کے لیے تیار کرنا چاہیے. یہ جو لائف ہے جو نشہ چھوڑنے کے بعد ہوتی ہے، یہ ایک نیا پیکیج ہے، نیا پیکیج. اس میں پرانی چیزیں جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہیں. ہمارے پیشنٹس وعدے کرتے ہیں کہ ہن میں کدی نشہ نہیں کراں گا، ہن تے میں بڑا چنگا ہو جاواں گا، ہن تے میں انج ہو جاؤں گا، تو میں انج ہو جاؤں گا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی کریں گے یا وہ ایسا نہیں کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ مثال کے طور پر مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ بچہ، اگر میں اس کی بیوی کو منت سماجت کروں گا اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں کروں گا تو وہ آئے گی، تو پھر یہ مجھے شرمندہ کرائے گا کہ نہیں کرائے گا؟ اصل بات تو مجھے یہ جاننا ہے کہ جب میں اس کا کام کروں گا آؤٹ آف دی وے جا کے، مجھے پتہ ہے میں کر لوں گا، مجھے کانفیڈنس ہے. ہم سب پیچھے پڑ جائیں گے ایک گھر کی خوشیاں واپس لانے کے لیے. لیکن پھر اگر یہ اس نے مایوس کیا اس کو یا ہمیں یا اپنے آپ کو، تو میں پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ جذبے اور وہ بیہیویئر مجھے نظر آنے شروع ہو جائیں کہ ہاں یہ نئے پیکج کو قبول کر چکا ہے. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں علاج ختم کر کے تو آخری 10 دن جو ہوتے ہیں اس میں ہم آپس میں فیملی کے ساتھ نئے پیکج پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور نئے پیکج میں ہوتا ہے کہ ٹیلی فون ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور دوستوں سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اور ہر وقت برگر منگانے ہیں کہ نہیں منگانے، پرانے دوستوں کے انڈائریکٹ رستے اختیار کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، سگریٹ پینا ہے کہ نہیں پینا. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نشہ میں نہیں کراں گا، ویسے میں پرانے دوستوں نے ضرور ملاں گا، تو وہ پرانے پیکج میں ہے، نئے پیکج میں نہیں ہے. یہ جو چیز ہے، کل ہی میں نے جو سیکھا ہے اپنے ڈرائیور صاحب سے، ہوا یہ کہ ہمارے گھر میں ایک ڈرائیور اور اس کی بیوی کام کرتے تھے، اور یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور سارا رہنا سہنا ظاہر ہے ہمارے اوپر ہی تھا. سیلری بھی بہت اچھی تھی اس وقت، ان کو کوئی 60,000 کے قریب دونوں میاں بیوی کو اکٹھی سیلری ملتی تھی. اور رہتے رہتے ان کو کوئی آرام کی گرانی شروع ہو گئی اور کوئی مسئلے شروع ہو گئے. کبھی وہ کہیں کہ جی ہمارے رشتہ دار بھی آ کے رہیں گے، ہم نے کہنا کہ نہ ہی کریں.
پھر کبھی انہوں نے کہنا کہ اتوار والے دن تے حلوہ پوڑی ہونا چاہیے. ہم نے کہا جو گھر میں ہم کھاتے ہیں انڈے اور پراٹھے یا جو چیزیں بھی, تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اسپیشل اگر آپ نے حلوہ پوڑی کھانا ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ اپنی طرف سے کھا لیا کریں اور ہمیں بھی انوائٹ کر لیا کریں. تو پھر ان کو کچھ ایسی چیزیں سوجنے لگی جس سے کہ معاملات خرابی کی طرف جانے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جی مجھے تو جوڑوں میں درد ہوتا ہے, تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, تو اس کام کے لیے اور رکھ لیں اور اس کام کے لیے اور رکھ لیں. تو وقت گزرتا رہا تو ایک دن انہوں نے کہا جی ہم تو جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس کا علاج کرا دیتے ہیں, آپ جائیں نا, بتائیں کیا مسئلہ ہے, اس کو حل کر دیتے ہیں. لیکن وہ جانے والے کو پھر کوئی روک نہیں سکتا, تو الٹیمیٹلی وہ چلے گئے. وہ ہم نے اسلام آباد والے گھر میں ایک میاں بیوی تھے, ہم نے ان کو لاہور بلا دیا. میں نے کہا آپ ادھر آ جائیں اور آپ یہاں آ کے خدمات انجام دینا شروع کر دیں. تو وہ آ گئے, تو سال وہ گزر گیا. سال کے بعد ان کو بھی وہی مسئلے ہو گئے کہ وہ ہمارے رشتہ دار آ جائیں تو فلانا آ جائے تو فلانا آ جائے, کیونکہ یہ مسئلے خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو ان کو بھی سمجھایا کہ یہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو. پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بھی چلے گئے. اب ہمارے پاس بندوبست نہیں تھا, تو ہم نے اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دی کہ ہمیں ڈرائیور اور گھر میں کام کرنے کے لیے ڈرائیور کی بیوی اگر تھوڑا کرتی ہو تو ٹھیک ہے, وہ ہمیں چاہیے. تو کافی رسپانس ہے. آج کل لوگ گھروں میں کرونا کے ڈر سے یا کسی ڈر سے ملازمین کو عام طور پر نہیں رکھ رہے ہیں. لوگ اپنا کام اپنے اسی بہانے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا شروع ہو گئے. اچھی بات ہے. تو بہت رسپانس آنا شروع ہو گیا. تو بیچ میں وہ جو پرانے والے تھے انہوں نے کال کر کے کہا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں, ہم نے بڑی غلطی کی تھی, ہمیں معاف کر دیں, ہمیں ایک اور موقع دیں, ہمیں یہ کرے وہ کرے. 5-6 کالوں میں تو میں نے کہا کہ نہیں, دوبارہ نہیں ہو سکتا, دوبارہ موقع شوقہ میں کوئی نہیں دیتا. میسیجز, وائس میسیجز, اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دی. تو کل میں دوپہر کو جب واپس آ رہا تھا اور ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے تھے جو 5-6 سال سے میرے ساتھ ہیں, نوید بٹ صاحب, تو نوید بٹ صاحب نے کہا کہ سر جی میرا خیال ہے کہ تسی انہوں نے رکھ لو. میں نے کہا کہ بٹ صاحب نہیں, مسئلے پیدا ہوں گے تو رکھنا نہیں ہے. کہتے نہیں, انہوں نے مجھے بھی بڑی کالیں کی ہیں اور کہتے ہیں کہ رکھ لو. تو میں نے کہا پھر کیا صلاح آپ دیتے ہیں مجھے کہ کیسے یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ کہتے ہیں انہوں نے نویں پیکیج تے رکھو. میں نے کہا نویں پیکیج سے کیا مراد ہے؟ کہتے دیکھ لیں اشتہار دیا ہے تو لوگ اس دفعہ بتایا نہیں تھا کہ کتنے پیسے, لوگ خود ہی 15,000 20,000 کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم ہوتی ہے ریٹ نیچے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے 9ویں پیکیج تے رکھو. میں کہا کنا پیکیج تے رکھیے؟ کہتے پہلے 60 ہوں سی نا, تو ہونے انہوں تسی 45 تے رکھ لو, تو یہ ٹھیک رہیں گے, بہت اچھے رہیں گے. میں نے کہا بات تو آپ کی سمجھ آتی. کہتے جی ہے نا, میں کہتے ہیں انہوں نے قبول نہ ہویا تھے. کہتا پھر دوبارہ کال تے نہیں کریں گے نا, گل تے جان تے چھٹ جائے گی نا. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ان سے معاملات آئندہ سے آپ ہی طے کر لیا کریں. تو انہوں نے ان سے بات کی تو وہ بڑی بخوشی 45 پہ راضی ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ اب بیمار بھی نہیں ہے بیوی, اب بالکل سارے معاملات ٹھیک ہے, کوئی رشتہ دار بھی نہیں آئے گا, اور حلوہ پوڑی تو بالکل نہیں مانگیں گے. وعدے بڑے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے. جب بھی کوئی آپ سے وعدہ کرے کبھی بھی اس وعدے پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا. وعدے کے ساتھ ہمیشہ کوئی چیز اٹیچ کریں, وعدے کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کریں جو وعدے کے اندر جان ڈال دے. وعدہ بے جان چیز ہے, بالکل بے جان چیز ہے. تو آپ وعدے کے ساتھ کوئی چیز شامل کریں جس سے وعدہ کارگر ثابت ہو جائے. اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں اب اپنی صحت کا خیال رکھوں گا, یا میں اپنا وزن کم کروں گا, بس میں صرف ڈائٹنگ نہیں کر سکتا اور واک نہیں کر سکتا, تو آپ اس کے وعدے پہ کتنا عمل کرنا چاہیں گے, کتنا اس وعدے پہ یقین کرنا چاہیں گے؟ 0%. 0%. آپ نے کہا 0%. تو اگر کوئی کہے کہ میں آئندہ نشہ نہیں کراں گا لیکن میں پرانے دوستانوں ضرور ملاں گا, تے ماں باپ دی بھی میں نہیں سناں گا, اگوں میں اوکھا ہوواں گا تے لڑائیاں کراں گا تے رولا پاواں گا, اور سگریٹ بھی میں چھت تے چڑھ کے ضرور پیاں گا, تو پھر آپ اس کے اس وعدے پہ یقین کریں گے؟ نہیں. اگر کوئی کہے کہ ہیروئن تے نہیں میں کراں گا پر چرس میں ضرور پیاں گا, چرس تو بغیر میں نہیں رہ سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ 3 مہینے یا 100 دن جو علاج ہے, اس میں والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی رٹ اسٹیبلش کریں.
والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں, بیچارے نہ رہیں, والدین بن جائیں. جب وہ بات کریں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ باپ ہے اور یہ ماں ہے اور یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے کہ اپنے باپ کی حیثیت کو اسٹیبلش کر دینا؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ پیش نہ کیا جائے, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, جب ملیں, جب والدین ملیں انٹرونشن ڈیٹا پیش کریں. اور انسان کا دماغ جو ہے اس کی یادداشت کو اتنی بہت اچھی نہیں ہوتی, انٹرونشن ڈیٹا ضرور پیش کیا کریں اور وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.